ہم میں سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں ٹیکس کیوں زیادہ دوں؟ لوگوں نے جالے دے دی، یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا۔ کوئی کہتا ہے کہ چوری کرنا بھی اس کا حق ہے، کوئی کہتا ہے اسمگلنگ کرنا بھی اس کا۔ یہ کس طرح کا معاشرہ اور ریاست ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں؟ ایک طرف 90,000 لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور دوسرے طرف لوگ حق اسمگلنگ مانگ رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے، اس کے باوجود دہشت گردوں کے گروہ کنٹرول نہیں کیے جا سکے اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پشاور کے دورے کے موقع پر ایوان صنعت و تجارت کے وفد اور میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ریاست پاکستان ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ افغانستان سے سفارتی آداب کے مطابق اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں، جہاں ویزا اور سفری دستاویزات کے تحت ہی لوگ دوسرے ملک جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل اور چیلنجز کو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے، اس کے باوجود دہشت گردوں کے گروہ کنٹرول نہیں کیے جا سکے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ 17 لاکھ رجسٹرڈ افغان پاکستان میں قیام پذیر ہیں، انہیں واپس نہیں بھیجا جا رہا، تاہم غیر قانونی مقیم باشندوں کو اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کسی انتقامی یا دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جرائم، دہشت گردی اور سماجی برائیوں سمیت دیگر چیلنجز کی وجہ سے ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ان میں ایک تعداد مثبت اور تعمیراتی کاموں میں بھی مصروف ہے، تاہم ڈیٹا بیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ہم اپنے مفاد میں فیصلے کریں گے، اپنی پالیسیوں کو ضرورت کے مطابق تبدیل کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کی بہتری کے لیے ہمیں ذاتی مفادات کو پسے پش ڈالنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ افغانستان سمیت تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ معاشرے کے ہر طبقے نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ان لوگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کی بنیاد کو پھر سے کھڑا کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، ان شہداء کے کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خون دے کر تکمیل پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان کا خواب بڑا تھا اور اس کی تعبیر آسان نہیں، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایک نسل کی قربانی دے کر ہم آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، تاہم کچھ لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالیں گے اور رابطوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صوبائی نگراں حکومت تندہی سے اپنی خدمات سر انجام دے گی، جہاں کوتاہی نظر آئے گی نگراں وزیر اعلیٰ اس کی نگرانی کریں گے۔ ضم شدہ اضلاع کے مسائل کے حوالے سے دورہ چین کے بعد ذمہ داران سے ملاقات کر کے ان مسائل کے حل نکالیں گے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے جنوبی وزیرستان سمیت ضم ہونے والے اضلاع میں کہیں گھروں کے گھر جلتے نہیں دیکھے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف عدالتی فیصلے کے تحت بیرون ملک گئے تھے، وہ واپس لوٹیں گے تو قوانین کے مطابق نگراں حکومت عمل کرے گی۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے جس تاریخ کا تعین کرے گا ہم اس کے مطابق اپنی تیاری مکمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتخابات میں اپنے امیدوار دے۔ کسی رجسٹرڈ جماعت کو انتخابی عمل سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔